چنانچہ نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی کہ لوگ اپنے لیے بیوی کو 4 وجوہات سے پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ یقینی بات ہے رشتے میں حسن و جمال کو دیکھنا چاہیے، مگر صرف اسی کے اوپر ریجھ جانا اور ضد کرنا کہ جی بس مجھے تو فلاں سے شادی کرنی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج جو بندہ گلفام ہوتا ہے، چند سال کے بعد وہی چھوارے والی شکل بنی ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی پائیدار نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو ظاہری حسن جمال سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت کے حسن جمال سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے صرف خوبصورتی کو کرائیٹیریا نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسئلے آتے ہیں، لڑکا ضد کر لیتا ہے میں نے تو اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا فسق و فجور میں پڑی ہوئی ہو، شکل پسند آ گئی جی میں نے یہی شادی کرنی ہے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ حسن ظاہر کے اوپر نہ جاؤ بلکہ حسن باطن کو دیکھو۔ پھر دوسرا کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی کے مال پیسے کو دیکھنا۔ آج کل نوجوان لڑکے اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ شادی کریں جہاں جہیز زیادہ ملے گا، گاڑی ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ یہ مال جو ہے نا یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مال کا کیا بھروسہ، صبح انسان امیر ہوتا ہے، شام کو انسان فقیر ہوتا ہے۔ صبح انسان وزیر ہوتا ہے اور شام کو انسان اسیر ہوتا ہے۔ صبح کو وزیر اعظم، شام کو اسیر اعظم۔ صبح کو انسان صدر ہوتا ہے اور شام کے وقت ملک بدر ہوتا ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے مال و دولت کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے نسب اور خاندان کو دیکھنا چاہیے، مگر صرف اسی کو بنیاد بنا کے ضد کرنا کہ میں نے تو یہاں ہی شادی کرنی ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر لڑکی کی عادات اچھی نہ ہو بڑے خاندان کی تو کیا فائدہ، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ چوتھی چیز ہے کہ لڑکی کی نیکی دینداری کو دیکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیوی کو تلاش کرو نیکی اور دینداری کی وجہ سے، اس لیے کہ جو نیک اور دیندار بچی ہوگی وہ کل کو ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، گھر کی ایک اچھی فرد بن کے زندگی گزارے گی۔ آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ جو دوپٹے کی تو حفاظت کر نہیں سکتی وہ گھر کی کیا حفاظت کرے گی۔ اس لیے رشتوں کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس حد تک رہبری فرمائی۔ چنانچہ دین کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا کہ جب شادی ہو جائے تو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا اندازہ اس کی تجارت سے نہیں لگائیں گے کہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے دوستوں سے نہیں لگائیں گے، اس بات سے لگائیں گے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر اچھا برتاؤ ہے، گھر والوں کے لیے باعث رحمت بنا ہوا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ اچھا انسان ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔
چنانچہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی خوب پیار محبت کی زندگی گزارے۔ اس لیے دین اسلام نے لو میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو پسند کیا کہ شادی ہو گئی، اب میاں بیوی جتنی محبت سے رہو اتنا ثواب ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ شادی کے بعد اچھی ازدواجی زندگی وہی بندہ گزار سکتا ہے جس کے اندر تحمل مزاجی ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بڑی تیز طبیعت کے، ذرا ذرا سی بات پہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے پھر بندے کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا گھر آباد رہے، اس کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، تب اس کا گھر آباد رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی سے جھگڑا کر لینا اور لڑائی جھگڑے پہ آ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آج کل کا مشینی دور ہے، اور مشین جب ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اس کے پرزوں میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے۔ شافٹ کا سائز اگر اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا، ان کے درمیان چند تھاؤزنڈ کا فرق ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ اگر کلیئرنس زیرو ہو جائے تو مشین جام ہو جائے گی، چلے گی نہیں۔ تو کچھ نہ کچھ کلیئرنس رکھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ میاں بیوی کی اچھی زندگی تب گزرتی ہے جب ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہو اور وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ تو زندگی میں حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنا دل بڑا رکھے، محبت پیار سے رہے اور کچھ مارجن رکھے۔ دیکھیں ٹرینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں پیسنجر ٹرین۔ یہ پیسنجر ٹرین جب چلتی ہے نا، ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوتی جاتی ہے، چنانچہ 3 دن کے بعد جا کے منزل پہ پہنچتی ہے۔ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ پیسنجر ٹرین پہ چلنا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپریس ٹرین پہ چلیں۔ کیوں؟ کہ ایکسپریس ٹرین تیزی سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ تو کھڑی نہیں ہوتی۔ جہاں اسٹیشن آیا تھوڑا سپیڈ سلو ہوئی اور اسٹیشن گزر گیا، پھر بھاگ پڑی۔ پھر بھاگتے بھاگتے کوئی بڑا اسٹیشن راستے میں آتا ہے تو کھڑی ہوتی ہے، ورنہ چلتی رہتی ہے۔ کم وقت میں منزل پہنچاتی ہے، لوگ زیادہ قیمت دے کے اس ایکسپریس ٹرین کے اوپر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے۔ بعض لوگوں کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے پیسنجر ٹرین کی طرح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، تو نے مجھے کھانا گرم نہیں دیا، اس پہ جھگڑا، میں نے کہا تھا کپڑے تیار کر دینا، اس میں 2 منٹ دیر کیوں ہو گئی، اس پہ جھگڑا۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں۔
ان کی اصلاح بھی کرنی ہو تو پیار محبت سے کرنی چاہیے، سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی ازواج زندگی کی ٹرین اچھی نہیں ہے، ذرا سی بات ہوئی آپس میں بولنا چھوڑ دیا، اب ان کی گاڑی کھڑی ہے ازواج زندگی والی۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رنجش ہوئی اور پھر آپس میں محبت پیار سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو، خامن کے اندر تحمل مزاجی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔